نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم صدر محفل، محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس نہایت بابرکت اور ایمان افروز موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ کی نعمتیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ در حقیقت ہماری پوری زندگی اللہ کی نعمتوں سے گھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 18۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی، صحت، عقل، علم، آنکھ، کان، والدین، اولاد، رزق، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی ایسی انمول نعمتیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شکر گزاری کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن بھی سکتی ہے۔ یاد رکھیں، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ ان نعمتوں کا صحیح جگہ استعمال کرنا ہی اصلی شکر ہے۔ جیسے علم ملے تو اسے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں، دولت ملے تو غریبوں کی مدد کریں، اور صحت ملے تو نیکی کے کاموں میں لگ جائیں۔ یہی حقیقی شکر گزاری ہے۔ آئے ہم سب عہد کریں کہ اللہ کی چھوٹی بڑی نعمتوں کو پہچانیں گے اور ان کا شکر ادا کریں گے اور ان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں گے، کیونکہ جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اللہ ان پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔